سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ طویل ترین سفر اور قلیل ترین وقت، یہ اس میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان محبوبی ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ محبوب کی شان محبوبی ظاہر کرنا مقصود ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ میرا محبوب جان کائنات ہے، روح کائنات ہے۔ کہ آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، سرکار علیہ السلام جس حصے سے باہر نکلتے جا رہے ہیں وہاں وقت جو ہے وہ رکتا جا رہا ہے، وہاں وقت جو ہے وہ تھمتا جا رہا ہے۔ کیا اقبال نے کہا تھا، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ وہ نبض ہستی رکتی گئی، وہ تپش محبوب کریم جہاں جہاں سے تشریف لے کے جاتے رہے، باہر نکلتے رہے، پیچھے وقت رکتا گیا رکتا گیا رکتا گیا۔ تو وہ جو وقت تھما ہے تو اس واقعہ معراج کے ذریعے محبوب کی شان ظاہر کر دی کہ میرا محبوب روح کائنات ہے، میرا محبوب جان کائنات ہے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ دوسرا محبوب کی یہ شان ظاہر کی کہ دیکھیں نوریوں کا سردار، بشر تو انسان مٹی سے بنا ہوا ہے نا، خاک ہے، اور خاک جو ہے وہ خاک کا مادہ تو نیچے ہے، فرشتے جو ہے نور سے بنے ہوئے ہیں، نوری مخلوق ہے، اور نور کا مادہ تو اوپر ہے۔ تو نوری ملائکہ کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام سدرۃ المنتہا، سدرہ سے آگے جب پیارے آقا علیہ السلام اکیلے، وہاں جبریل امین رک گئے، وہاں رک گئے کہ پر جلیں گے، وہ وہاں رک گئے، ان کی حد آ گئی۔ اب آگے محبوب کریم اکیلے خرامہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تا زمین جیسے نرم سی اڑان ہے۔ کہ سدرہ سے زمین تک کا فاصلہ پتہ نہیں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن جبریل امین جب وہاں سے یہاں ہے تو نرم سی اڑان ہے، ایسے اڑان بھرے تو یہاں زمین پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ اس طرح اڑان بھرنے والے نوری ملائکہ کے سردار بھی، وہ وہاں جہاں ان کے پر جلتے ہیں، جہاں ان کی حد آ جاتی ہے، وہاں اس سے آگے محبوب کریم خرامہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو محبوب کے خرام کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے، یعنی نوری ملائکہ کی جو رفتار ہے وہ رفتار جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں محبوب کا خرام شروع ہوتا ہے۔ شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تا زمین جیسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو اللہ نے ظاہر کی ساتھ اپنی قدرت بھی ظاہر کی کہ میری قدرت یہ ہے کہ میں چاہوں تو اپنے محبوب کو یہ صدیوں کا سفر کرا دوں۔ وہ یہ سفر جو ہے وہ اگر ویسے حساب لگایا جائے جو حساب بیان ہوا ہے، آسمانوں کا جو فاصلہ بیان ہوا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 برس، پھر ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 برس، آگے پھر سدرہ، اور پھر سدرہ سے آگے پھر یہ تو لا مکان، مکان سے لا مکان میں چلے گئے، مکان سے لا مکان، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اچھا یہ بھی واضح کر دوں، بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ لا مکان کو مجازن لا مکان کہتے، مکان لا مکان کو مجازن لا مکان نہیں کہتے، حقیقتاً لا مکان کہتے، یعنی جہاں مکان ختم ہو رہا ہے اب وہاں مکان کا تصور نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں لا مکان۔ وہ کوئی جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ تو مکان ہے، یہ جگہ ختم ہو گئی، وہاں لا مکان ہے، جگہ ختم ہے، تو اس لیے لا مکان حقیقتاً کہا جاتا ہے، مجازن نہیں کہا جاتا۔ تو محبوب کریم کو اللہ جو ہے وہ بیونڈ دا ٹائم اینڈ سپیس لے گیا ہے، محبوب کی شان بھی ظاہر کی ہے، اپنی قدرت بھی ظاہر کی ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کائنات کی اگر تسخیر کرنا چاہو تو تسخیر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ وہ جو ابھی آپ نے شعر پڑھا تھا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہی ہوا، آگے اس کے بعد ہی جو آسمان کی طرف جو کمند بلند کرنا جو سفر ہے وہ اس کے بعد یہ ایوولوشن اس کے بعد ہی ہوئی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی معراج کے کیا کہنے، یہ جتنے اور مراحل میں ایک اجمالی بات خالی یہ کہہ دوں آخری، ایک ہے آپ کے معراج کا یہ مرحلہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، چونکہ اس کا ذکر صراحتاً قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالہ بھی ہے، اس لیے اگر کوئی اس کا مطلقاً انکار کر دے تو یہ انکار کرنا کفر ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے آگے کا جو سفر ہے آسمانوں کی جو سیر ہے، چونکہ یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اخبار احاد سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر بالفرض کوئی اس کا انکار کر بیٹھے تو فسق کا حکم تو لگائیں گے لیکن اس کے کفر کا حکم نہیں لگائیں گے کہ وہ کافر نہیں ہوگا، کافر پہلے مرحلے کے انکار سے۔ یہ بہت اچھی بات ماشاءاللہ، تاریخی حوالے کے ساتھ بھی اور فقہی ایک مسئلہ بھی مفتی صاحب نے بیان فرما دیا جو